ابھی معافی کرو، ابھی معافی کرو، وہاں سے اسی بھی معافی کا ہٹائے گا۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، یا تو وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں کہ جو ملک کو تباہ کیا ہے، اس کو برباد کیا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کاری کو نہیں چھوڑتے، بدکاری کو نہیں چھوڑتے۔ اگر عوام کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے جاننے والے بھی ہوں یا بیٹھے ہوئے، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کس کو بنتے ہیں۔ میں بھی اس کو بنتا ہوں۔ میں آپ کے پنجابی ہونے میں، پٹھان ہونے میں، سندھی اور مہاجر ہونے میں اس وقت کوئی تفریق نہیں کرتا، بلکہ اگر آپ مسلمان ہیں اور کوئی غیر مسلم ہے پھر بھی میرے نزدیک کوئی تفریق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی مصیبت میں ہے، ہم کو اس کو بھی مصیبت سے نکالنا ہے۔ وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی اس ملک کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ بھی اس ملک کا مزدور ہے، وہ بھی اس ملک کا کسان ہے، وہ بھی یہاں پر روزی کماتا ہے۔ اس کو ہم سے امید ہے، ہم زیادہ ہے وہ کم ہے، وہ ہم سے امید رکھتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مدد کریں گے، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کی تکلیف میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اس وقت تک ساتھ رہیں۔ اوپر والا ہاتھ اچھا ہے، نیچے والا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ امداد کے سہارے پر نہیں بیٹھو، بلکہ اپنی محنت مزدوری کے لیے نکلی۔ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم خیرات دے رہے، خیرات نہیں ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ امداد بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے لوگ کھڑے ہوئے، وہ مجھے جانتے نہیں ہے، وہی مجھے اٹھائیں گے، وہی مجھے اسپتال پہنچائیں گے، وہی دور ہو جائے گا، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم بڑی مصیبت میں ہیں کہ اگر یہ بڑے گناہ گار ہیں کہ اس کی سزا معاف نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور فکر مت کرو۔ اس لیے آپ ادھر آؤ گے، آپ کو آنے والا وہ ہے جدھر آپ تھے ادھر آپ کی روزی کا انتظام نہیں ہوا۔ بتاتا ہوں کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، اربوں لیکن اگر یہ ٹوٹ گئے، اگر انہوں نے ہمت ہار دی، دیکھو انسان جو ہے بدل بھی سکتا ہے نا، انسان بدل بھی سکتا ہے۔ آپ جو شہروں میں آ گئے، آپ جو شہروں میں آ گئے، آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا، آپ کے گھر ڈوب گئے، اور گھر بھی کہاں تھے آپ کے؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پاکستان کو بنے 65 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پر 65 سال کے اندر ہم غریب آدمی کو گھر بنا کر نہیں دے سکے، غریب آدمی کو ہم گھر نہیں بنا کر دے سکے، پکا مکان اس کو نہیں دے سکے، اور غریبوں کو ہم علاج نہیں دے سکے، روزگار نہیں دے سکے، ان کے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے، تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ہمیں بات کرنے کا حق نہیں ہے، ہمیں منہ دکھانے کا حق نہیں ہے، ہم کو منہ چھپا کر چلنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ پہلی بات جو میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ لوگ جماعت اسلامی میں آ جائیں، جماعت اسلامی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ میں بھی جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، میری بات سمجھے آپ، جو بات میں کہتا ہوں اس کو سمجھ لیں۔ میں بھی جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، میں رسول اللہ کی جماعت کا فرق ہوں، میں رسول اللہ کی جماعت کا آدمی ہوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا آدمی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ دیکھا کہ جماعت اسلامی رسول خدا کے راستے پر چل رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو پکڑ لیا، اس لیے میں نے جماعت اسلامی کا دامن تھام لیا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی رسول خدا کے راستے پر، قرآن کے راستے پر مجھے لے کر چلنا چاہتی ہے، تو میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اگر پیپلز پارٹی اگر خدا کے راستے پر چلنا چاہے، اسلام کے راستے پر چلنا چاہے، جس کے لیڈر نماز نہیں پڑھتے، جس کے لیڈر شراب پیتے ہیں، جس کے لیڈر زنا کرتے ہیں، جس کے لیڈر جو ہے وہ
दौलत को लूट के खा जाते हैं और जो एका कर इंसानों का कत्लेआम करते हैं। कराची में कौन किसको मार रहा है? कराची में कत्लेआम हो रहा है, वो कहते हैं ये पार्टी मारती है, वो कहते हैं ये पार्टी मारती है, वो कहते हैं ये पार्टी मारती है, फिर सारी पार्टियों की गठजोड़ होता है, फिर वो मिलकर हुकूमत करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि आप समझे आपको क्या करना है। आपको न मेरे सामने जवाब देना है, न आपको किसी पार्टी के सामने जवाब देना है, न आपको अपने सरदार को जवाब देना है। कल मरने के बाद कब्र में जाकर खुदा को जवाब देना है। कल मरने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी पार्टी का सरदार कौन था, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके लीडर का नाम क्या था, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका रब कौन था, आपका रब कौन था, तुम बाने किसके हो, तुम बंदे किसके हो, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा रब कौन है। तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा नबी कौन है। जब तुम कब्र में जाओगे तो तुमसे ये सवाल किया जाए। आज हम नबी के साथ नहीं, आज हम कुरान के साथ नहीं, आज हम खुदा के साथ नहीं, तो जब कब्र में जाएंगे तो हम जवाब नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि इस मुसीबत से आप फायदा उठाएं, इस मुसीबत से फायदा उठाएं। और वो फायदा ये है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आप अजीम इंसान हो, आप अजीम लोग हो, आप अजीम लोग। बेशक आप जो है वो मजदूरी करते हो, हल चलाते हो, कोई और रोजगार करते हो, लेकिन आप अजीम इंसान हो। आप जो है इस जमीन के ऊपर अजीम इंसान हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को गिराओ मत, अपने आप को गिराओ मत, अपने आप को सलील मत करो, बल्कि ये समझो कि अल्लाह ने हमको अजीम बनाया है, अजीम तर बनकर हम दिखाएंगे। इसलिए आप खुदा के सामने झुके। तो भाई एतरे थियण खां पोइ बि जेकॾहिं असांजो मस्जिद वञण जो प्रोग्राम न करियूं, पंहिंजे रब खे परचायूं ऐं निमाज़ लाइ मस्जिद में वञी उन खां दुआऊं घुरूं त हू असांजो मुश्किल कुश आहे। हू असां रब साईं तूं असां ते रहम कर, ऐं अलाह साईं तूं अलाह असांजे मुल्क ते रहम फरमा, ख़ुशूस असांजे सूबा सिंध खे ॾे त हू मुस्लमान थियनि। जेकॾहिं हू इस्लाम ऐं मुस्लिम छॾा के नेक माण्हू साले माण्हू ख़ुदा खां ॾिजंदड़ माण्हू बर्तन में किसी में वो है बनाए जमीन के कट्टे ये बने हुए, कट्टे ये बने हुए, बस राशन ही है, राशन ही है। हाँ बस राशन का देखना है। सामान नहीं बन जाएगा ना। इनसे फोटोग्राफी तो नहीं है। सामने से आते भाई, आप आगे आ जाओ।
ये